اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ النساء چل رہا ہے. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی ہم نے آپ کی طرف. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے. وحی کیا ہے؟ وہ پیغام جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنے احکامات دیتے ہیں تاکہ وہ بندوں کو پہنچائے اور بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ وحی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف. اب پچھلے آیات میں یہود نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے وحی جو آتی ہے یا پھر وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یا کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے. یہ تو نوح علیہ السلام کے پاس بھی آئی، اس کے بعد کے نبیوں کے پاس بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب میں تو بہت سارے انبیاء اکرام آئے، عیسیٰ علیہ السلام سب کے پاس جو ہے آئی. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی ہم نے آپ کی طرف. کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ وحی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف. والنبیین من بعدی، اور نبیوں کے اس کے بعد. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور وحی کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور اولاد یعقوب وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام کی طرف وَيُونُسَ اور یونس علیہ السلام کی طرف وَہارون وَسُلَیمان اور ہارون علیہ السلام کی طرف اور سلیمان علیہ السلام کی طرف. وَآتَيْنَا اور دی ہم نے داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام کو زبور. تو یہاں پر جو ہے کچھ انبیاء اکرام کا ذکر کیا گیا ہے، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، پھر داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور. یہ تمام انبیاء اکرام کا جو ہے ذکر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد ہم نہیں مانتے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پاس کچھ اتارا ہے. اس پر جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کا اترنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے انبیاء اکرام کے اوپر یہ آئی. اور یہ انبیاء جس کا ذکر ہے سارے اگر ہم یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھیں گے تو آرکیولوجسٹ، ہسٹورین سب جو ہے ان کو ان کے کافی دلائل، ان کے کافی پروف، ان کے ہونے کے سب کچھ ہم کو ایون ٹوڈے جو ہے ملتا ہے. اور خاص طور سے داؤد علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر آیا ہے. داؤد علیہ السلام کو جو ہے یہاں پہ خاص طور سے کیا کہا گیا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا،
الگ سے ان کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کی گئی تھی وہ داؤد علیہ السلام، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ جو زبور دی گئی داؤد علیہ السلام کو وہ اپنی شکل میں تو موجود نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے جو ہے اس کی تحریف کر دی، لیکن اس کے کچھ پیسز اینڈ کچھ پارٹس زبور کے نام سے بائبل میں موجود ہے۔ زبور میں خدا کی حمد و ثنا ہے، اس کی توحید اور نصیحت والی باتیں ہیں، اور داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ پڑھتے زبور کو تو اڑتے پرندے، وحشی جانور سب سمٹ آتے، ہوا پہاڑ موافقت کرتی، ایسے لگتا ساری فضا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت خوبصورت آواز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہیں داؤد کی خوش آوازی میں سے حصہ ملا ہے۔ وَرُسُلًا، اور کئی رسول، قد قصصناہم علیک، تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا آپ پر، یا کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے 25 نبیوں کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام۔ ذوالکفل کے بارے میں وہ نبی تھے یا نہیں تھے اختلاف ہے، اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو 25 ہوں گے، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا تو 24 ہوں گے۔ ایوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ کئی رسول تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا آپ پر، یہ تمام انبیاء کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے، من قبل، اس سے پہلے، ورسولن، اور کچھ رسول، لم نقصصہم، نہیں ہم نے ذکر کیا، علیکا، آپ پر۔ تو اب یہاں پہ کچھ رسولوں کا ذکر کیا، کچھ نہیں کیا ذکر آپ کے اوپر، تو یعنی اونلی دیز 25 اور 24 نہیں بلکہ کئی رسول آئے، اور اس میں سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور کئی جگہ سورہ نحل، سورہ یوسف، سورہ فاطر، کئی جگہ آتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجا۔ تو اب سورہ ابراہیم میں بھی آیت نمبر 14 میں آتا ہے رسولوں کو ان کی زبان میں بھیجا۔ تو وی ڈونٹ نو، بہت سارے انبیاء اکرام آئے، ہو سکتا ہے ہمارے ایریاز میں، ہمارے ریجنز میں، ہمارے آس پاس بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کچھ کا ذکر کیا، کچھ کا ذکر نہیں کیا۔ رسولا مبشرین، یہ رسول ہے خوشخبری دینے والے۔ کس چیز کی خوشخبری دینے والے؟ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے تو ہمارے لیے جنت ہے۔ اور وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، اور ڈرانے والے، کس چیز سے ڈرانے والے؟ اگر نہیں مانو گے تو جہنم ہے، آخرت کی تباہی ہے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت، تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ کیسا حساب کتاب ہے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ نو، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اللہ کا میسج، ہماری انجام، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سب بتا دیا بعد الرسل، رسولوں کے بعد۔ تو اب رسول آنے کے بعد ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وی ڈونٹ نو، اور اس کے لیے رسول کی تعلیمات حاصل کرنا ہے، اس کی نالج میں اندر جانا ہے، سو دیٹ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو جو ہے صحیح طریقے سے گزار سکے اور دنیا اور آخرت میں سکسیسفل بن سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست، حکیمہ، حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کتنے، ابھی تھوڑی دیر پہلے نوئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نو ہاؤ گریٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ، صرف ہم کو جو ہے پیدا نہیں کیے، صرف کائنات کو نہیں بنائے، اینتھروپک پرنسپل آلسو وی ہیو ٹیکن، بٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کا سامان بھی ہم کو دیا ہے،
ہمارے لیے رسولوں کو بھیجا ہے. دین واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ صرف قرآن کھولنا تو ہے، سمجھنا تو ہے. وائی آر وی اسٹل لاسٹ ان دنیا؟ واٹ آر وی ڈوئنگ دین؟ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو اس نے اتارا آپ کی طرف. انزلہ بعلمہ، اس نے اتارا اس کو اپنے علم کے ساتھ. یہود سوال کر رہے تھے نا کہ یہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی لاؤ، آسمان سے لاؤ، ایسے کرو ویسے کرو، ڈاؤٹس ڈال رہے تھے، لوگوں کو دین سے ہٹا رہے تھے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی ہے؟ کوئی گواہی اللہ کی گواہی سے بڑی نہیں ہے. اور اس نے اتاری اس کو یعنی قرآن کو بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ. جو میرا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کا علم کیسا ہے؟ اس کا علم کمپلیٹ ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ اٹ کین بی انکمپلیٹ، اٹ کین بی رائٹ اور رانگ. اٹ از انکمپلیٹ ایکچولی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہی تھوڑا بہت جو دیا وہ ہے. بٹ کمپلیٹ علم رکھنے والے، کمپلیٹ علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے، یشہدون، گواہی دیتے ہیں. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے. کس کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یعنی جو یہود سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ وحی کا جو بات آئی ہے، تو یہ وحی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پچھلے انبیاء اکرام کے اوپر بھی آئی. پوروں کا نام یہاں پہ لیا گیا. کچھ کا علم دیا گیا، کچھ کا نہیں بھی دیا گیا. کچھ کا ہے، کچھ کا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسی آتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وحی کبھی سچے خواب کی شکل میں آتی، کبھی دل میں بات ڈال دی جاتی، کبھی رنگنگ آف بیل کی طرح آتی، کبھی جو ہے ہیومن فارم میں جبرائیل علیہ السلام آتے، جیسے دہیہ کلبی کے فارم میں ایک دفعہ آئے. کبھی نیچرل فارم میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے، اور ڈائریکٹلی معراج کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کی. یس. تو یہ جو وحی کا سلسلہ ہے پہلے انبیاء کے اوپر بھی آیا. تو یہود و نصارہ سے کہا جائے کیوں سوال کر رہے ہو، کیوں ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہو، کیوں لوگوں کو دین سے روک رہے ہو؟ اوکے، اگر سٹل ڈاؤٹ ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کے علم کے ساتھ. اور فرشتے بھی گواہ ہے، فرشتے گواہ ہے. لیکن وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ. اللہ تعالیٰ کی ایک گواہی کافی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا کفر کیا، رسولوں کا کفر کیا، کتابوں کا کفر کیا، دوسروں کو بھی روکا، خود بھی انکار کیے. وَصَدُّوا، اور روکے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ بھٹک گئے یا گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونا دور کا، کیونکہ خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا تو وہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ادا کیا، ان کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو ہے انکار کیا، اپنی کتابوں میں تحریف کیا، اپنے آپ کو پڑھے لکھے مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امی اور حقیر کہتے ہوئے ان کو ریجیکٹ کیا. قرآن علم الہی کا ایک ٹریجر ہے، زندگی کی بھلائی
کی ہر بات اس کے اوپر ہے، جنت، جہنم، آخرت، حشر، اس کو ریجیکٹ کرنے سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑا ظلم شرک۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، لیغفر لہم، کہ بخش دے ان کو، ولا، اور نہ، لیہدیہم طریقہ، کہ ہدایت دے ان کو راستے کی، الا طریق جہنم، مگر راستہ جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ تعالی پر آسان۔ جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتے ہیں، جو جہنم جنت بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تمام لوگ آئیں گے، مسلمان، یہود، منافق، کافر، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، سب، قد، تحقیق، جاءکم الرسول، آئے تمہارے پاس رسول، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، ایمان لے کر آؤ، خیر لکم، اچھا ہے تمہارے لیے۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، تمہاری دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور تمہاری آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ زبان سے بھی، دل سے بھی، منافقوں کی طرح نہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ایمان کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان پر نہ فائدہ ہے، نہ ایمان نہ لانے پر کوئی نقصان ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، جن و انس، اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اول و آخر، جن و انس، اس ایک آدمی کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھے سوال کرو، میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو میرے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں واقع ہوتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، what we are doing is for our sake, not for اللہ کے لیے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں۔ غلو کے کیا مطلب ہے؟ غلو کا لفظی معنی ہے حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا، افراط کرنا، مبالغہ کرنا، کسی چیز میں زیادہ اضافہ کرنا۔ اگزامپل، عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، حد سے بڑھنا ہے، مبالغہ کرنا ہے، لمٹس کراس کرنا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نور اللہ بنا لیا، کبھی کچھ بنا لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا انما انا بشرکم، انما انا بشر، میں تو بالکل بشر ہوں، انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، رسول ہے۔ ان کو کچھ اور ماننا یا کسی کو بھی کچھ اور ماننا، یعنی یہ ماننا کہ خدا کا کوئی روپ لے کر آئے یا کوئی جو ہے بڑا مرتبہ، نو، کسی کو مرتبے سے زیادہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، رسول ہے، ان کو اٹھا کر ان کا بیٹا بنا دیا۔ This is all غلو۔ نہ تم غلو کرو کسی بھی چیز کا اپنا مقرر حد سے آگے جانے کو غلو کہتے ہیں۔ تو دین میں بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے لمٹس میں رہنا، باؤنڈریز میں رہنا بہت ضروری ہے۔
ولا تقولوا علی اللہ، اور نہ تم کہو اللہ پر الا الحق، مگر حق، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، جو دلائل، اور ہمارے لیے دلائل کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اس سے ثابت نہیں، اس سے آگے مت بڑھو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے۔ اس کا کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کن تو وہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو گئے۔ وہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ وہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے بن باپ کے حضرت مریم کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ القاہا الی مریم، جو ڈالا اس نے اس کو مریم کی طرف، وروح منہ، اور ایک روح تھی اس کی طرف، یعنی یہاں پہ روح وہ آیا ہے نا along with، روح من، روح یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے تھرو حضرت مریم کے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالا۔ یہاں پہ روح جیسے جبرائیل علیہ السلام کے روح القدس آتا ہے، روح الامین آتا ہے، تو تھرو جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ میڈ دس ہیپن۔ فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے بھی اللہ کے اور اس کے لا شریک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اور رسول ہونے کی، عیسیٰ علیہ السلام کے عبد اور رسول ہونے کی، اور یہ کہ آپ اللہ کے کلمے سے تھے جو حضرت مریم کی طرف ڈالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح تھے جس نے جنت دوزخ کو برحق مانا، وہ خواہ کیسے بھی اعمال پر ہو، اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جنت حاصل کرنے کے لیے ویری سمپل، آپ دیکھیے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آنا، اینڈ کیسا ایمان لے کر آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے پیدا ہوئے، حضرت مریم کی طرف جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری جس کی وجہ سے ان کی رحم میں آئے، تو اس سے جو ہے کیا ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ تم کہو کہ تین ہیں، یعنی جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، کوئی تین نہیں، اللہ ایک ہی ہے، نو فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ اور اینی تھنگ، اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، انتہوا، رک جاؤ، کوئی تین نہیں ہے، کوئی ایک سے زیادہ نہیں ہے، اونلی ون اللہ سبحانہ وتعالیٰ، رک جاؤ، خیر لکم، اچھا ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک الہ ہے، کوئی اللہ کے ساتھ نہیں، لا شریک لہ، کیسے ہیں؟ سبحانہ، پاک ہے وہ تمام عیبوں سے، تمام شریکوں سے، ان یکون لہ ولد، کہ ہو جائے اس کے لیے کوئی بیٹا، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا، نو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، تو وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ول نیڈ بیٹا جب سب چیز جو زمینوں میں آسمانوں میں اللہ کے لیے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، کارساز، وکیل۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، اپنا کیس اللہ تعالیٰ کو سپرد کر کے، یعنی وکیل ایسا ہوتا ہے، وکیل کے پاس کیا ہوتا ہے، ہم کیس وکیل کو سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں، دین وی ٹرسٹ اور وکیل، رائٹ؟ سملرلی وی ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کو سب چیز سپرد کر دو، دین ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ۔ اللہ تعالیٰ جس کا وکیل ہے، سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے اوپر حوالے کر دو، توکل کرو، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں آر سمجھتے مسیح، آر سمجھنا یعنی حقیر سمجھنا یا شرم محسوس کرنا۔ عیسیٰ ابن مریم خود جو ہے اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتے، ان یکون عبدا للہ، کہ ہو بندے اللہ کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں تم اللہ یا اللہ کے بیٹے بنائیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں کوئی شرم یا کوئی حقیر ہونا نہیں سمجھتے کہ وہ خود اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں،
قریبی فرشتے، مقرب فرشتے، جیسے کہ عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، وہ بہترین فرشتے بھی بالکل حقیر نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. تو تم کیوں ان کو، فرشتوں کو، اللہ کی بیٹیاں بنائے ہو؟ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے ہو؟ وَمَن يَسْتَنكِفْ، اور جو کوئی سمجھے گا یا بیزار ہوگا، عن عبادت ہی، اس کی عبادت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو بیزار ہوگا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس ان قریب وہ جمع کرے گا ان کو. کن کو؟ جو عبادت سے منہ موڑے گا، جو تکبر کرے گا. الیہ جمیعا، اپنی طرف سب کے سب کو، یعنی قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس وہ پورا دے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے. ہم مانگیں گے بھی تو کتنا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے اور خزانے اور خزانے اور خزانے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لیے کہ سب کو عطا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بس سمندر سے سوئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو وہ سب عطا کریں گے جو ہم خواہش کریں گے، وہ بھی عطا کریں گے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان میں ہم کو شامل کر لے، آمین. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور لیکن وہ لوگ جو بیزار ہوئے یا جنہوں نے آر سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہیں تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک. کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ کے سامنے جھکنے سے کیوں رہ جاتا ہے؟ کیونکہ تکبر. وائی آئی شوڈ ڈو دیٹ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کیے، میں کیوں جھکوں، میں کیوں نماز پڑھوں، میں کیوں پردہ کروں، میں کیوں روزہ رکھوں، میں کیوں زکوٰۃ دوں، میں تو اتنا بڑا یا بڑی ہوں. This takabbur stops one from ibadah. This takabbur stops one from اللہ کے سامنے جھکنے سے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوائے وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اللہ کو جو پکڑ لے اس کو کوئی دوست یا مددگار مل سکتا ہے؟ نو. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان، تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیل، ٹروتھ، پروف، جس کے بعد کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کا ثبوت ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونا جو ہے حق ہے، اس کا ثبوت آ چکا ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف روشن نور. یہ قرآن جو آئی ہے بالکل کلیئر لائٹ ہے، جس سے سارے جھگڑے، سارے اختلافات، سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں. اور لائٹ، when we have light we can see things very clearly. قرآن آ چکی ہے، نورم مبینہ ہے، we can see everything so clearly. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوط پکڑ لیا. کس کو مضبوط پکڑ لیا؟ قرآن کو، اللہ کے احکامات کو، ہر وقت، چاہے نارمل ٹائم ہو، چاہے مشکل وقت ہو، چاہے خوشی کا وقت ہو، چاہے غم کا وقت ہو. صرف اللہ کے احکامات، صرف اللہ پر توکل. بیکاز دس قرآن از نور، دل کا نور، زندگی کا نور، قبر کا نور، قیامت کے دن کا نور. جنت کی طرف راستہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. باہر تو نور ہے، قرآن موجود ہے، لیکن آنکھ اندھے ہے تو کچھ نہیں نظر آتا. تو جو کوئی مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا، بھی اس کو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، پس ان قریب داخل کرے گا ان کو رحمت میں. اور جنت ویسے تو عام رحمت بھی ہے، لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ نے انتی رحمت ہی کہا ہے. تو اللہ کی عام، خاص، سب رحمت میں اللہ تعالیٰ اس کو
داخل کر لے گا، منہو اپنی طرف سے، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور رہنمائی کرے گا، الیہ صراط مستقیما اپنی طرف صراط مستقیم کے۔ پچھلی کچھ آیتوں میں جو ہے ہم کفر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کو ہدایت سے دور کر دیا، یہ بتایا، اور یہاں پر کیا بتایا ہے کہ قرآن بالکل کلیئر لائٹ کی شکل میں تمہارے پاس آ گئی ہے، اس کو پکڑ لو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف، وہ سیدھا راستہ جو کلیئر ہے، جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اس کو صحیح طریقہ، صحیح راستہ دکھائی دیتا ہے، وہ ہدایت پر ہوتا ہے، ادروائز بھٹک جاتا ہے۔ یستفتونک، فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے۔ یہاں پہ جو ہے وراثت کا ایک پوائنٹ یہاں پر آیا ہے، قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تم کو فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ پہلے جو آیتیں آئی تھی وہ اخیافی بھائی بہن کے بارے میں آئی تھی، جس کے جو ہے ماں ایک ہے۔ یہاں پر اللاتی اور عینی کے بارے میں آئی ہے۔ انم رؤن، اگر کوئی شخص ہلک لیس لہ ولد، فوت ہو جائے، نہیں اس کا کوئی بچہ، یعنی بیٹے بھی نہیں ہے، پوتے پوتیاں بھی نہیں ہیں، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کی بہن کے لیے آدھا ہے جو وہ چھوڑ جائے، کس کے؟ کلالہ کے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، کر نہیں ہے اس بہن کا کوئی بچہ، فَإِن كَانَتَا، پھر اگر وہ دونوں ہوں، اثنتین، دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے ہے 2/3 مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ یعنی یہ بہت ایزی ہے، آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کلالہ ہے جس کے بیٹے نہیں ہیں، باپ بھی اوپر سے بھی کوئی نہیں ہے، نیچے سے بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی بہن ہے ایک، تو آدھا ملے گا، اور وہ بہن کلالہ ہے، اس کا بھائی ہے تو بھائی کو پورا ملے گا۔ دو بہنیں ہیں تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہو وہ وارث کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے ہے مانند حصہ دو عورتوں کا، یعنی بھائی بھی ہے بہن بھی ہے تو 2:1 ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کہ بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ الحمدللہ سورۃ النساء یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی۔ آئی ہوپ آل دی آیاز آر کلیئر۔ یہ لاسٹ آیت تو ہم وراثت کے احکامات میں کافی ڈیٹیل میں لے چکے تھے، بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی سرکشیاں بتائے ہیں اہل کتاب کے، اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے عمل میں یا ہمارے عقیدے میں یا ہمارے ذہن میں، ہماری کسی بھی اس میں زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہم کو دور 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 تک بھی اس کے قریب مت جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان لانے والے بنا لے، اپنی رحمت پہ ہم سب کو ڈھانپ لے، ہم کو ہمارا ایمان پکا اللہ تعالیٰ کر دے، اور کمپلیٹ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور جنت کی طرف صحیح راستہ ہم کو دکھائے، اور ہماری ہدایت اللہ تعالیٰ جو دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله